دہشت گرد پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں کے بیانات بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی میڈیا ٹاک کہا نوشکی دلبدین میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ پستی میں بھی نوجوان لڑکی خودکش حملہ آور کے طور پر پائی گئی۔ بی ایل اے کا ٹارگٹ غریب، مزدور اور بے روزگار ہے۔ بی ایل اے بھارت کی پراکسی ہے۔ یہ ہمیں دوبارہ معاشی اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر حملے ناکام۔ 3 خودکش حملہ آوروں سمیت 92 دہشت گرد جہنم واصل۔ 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 2 روز کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 15 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دلبدین، خاران، پنجگور، تم، گوادر اور پسی کے گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں۔ دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بچے، خواتین، بزرگ اور مزدور شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری جواب دیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ امریکہ، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نکلی بیکر کا متاثرہ افراد سے دلی ہمدردی کا مظاہرہ۔ کہا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا بلوچستان میں دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش ہے۔ پاکستانی فورسز دہشت گردی کے خلاف بہترین حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ شہداء کے لواحقین، عوام اور حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت شواہد موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اہم گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا بھارت دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے۔ حملوں میں ملوث کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے۔ سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک ایک دہشت گرد کا پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت بہادر ہیں، فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا۔ ایف سی، آرمی اور پولیس نے جس طرح رسپانس دیا وہ داستان ہے۔ پاک فوج ایف سی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سرفراز بگٹی نے کہا جو بھی دہشت گرد آیا سیکیورٹی فورسز نے اسے ڈھونڈ کر مارا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہترین رد عمل دیا۔ دہشت گردوں کا مورال گر چکا تھا، یہ صرف اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ گوادر میں بلوچ فیملی کی عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل غیر قانونی تھا۔ ٹرائل میں شفافیت اور قانونی طریقہ کار کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ وعدہ معاف گواہ کے بیان پر سزائے موت سنانا قانون اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر جسٹس محمد علی مظہر کی تفصیلی رائے جاری۔ بند کیس کو مارشل لا دور میں بغیر کسی قانونی جواز کے دوبارہ کھولا گیا۔ ٹرائل کے دوران تنزیہ ریمارکس سے عدالتی وقار اور غیر جانبداری متاثر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دانش اسکول منکیرا کا افتتاح کر دیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کسانوالا میں اسکول میل پروگرام کا آغاز۔ منکیرا کے 3 اسکولز کے اپ گریڈیشن کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکولز کسانوالا کو پرائمری سے ایلیمنٹری اور نور پور شاہ کے ایلیمنٹری اسکولز کو ہائی گریڈ دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کیساوالا کی طالبات میں لنچ باکس تقسیم کیے، طالبات سے بات چیت کی، گھل مل گئیں۔ دانش اسکول گرلز کیمپس کے ہاسٹل میں جا کر 3 طالبات کی سالگرہ بھی منائی۔ مریم نواز نے کہا طلبہ خوب محنت کریں، آگے بڑھیں، محنت کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ اگر کچھ نہیں آتا تو سیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ ایران، روس اور چین کا شمالی بحر ہند میں مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان۔ رواں ماہ میں ہونے والی مشقوں کو میریٹائم سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا۔ مقصد کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی پیشگی تیاری کرنا اور تینوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا ہے۔ مشقوں کا آغاز 2019 میں ایرانی بحریہ نے کیا تھا۔ یہ مشقیں اب تک 7 مرتبہ منعقد کی جا چکی ہیں۔
लाहौर में बसंत की तैयारियां, पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त का आगाज। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को खरीदो फरोख्त की इजाजत मिल गई। आज से 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाजत। 8 फरवरी के बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बानी पीटीआई 73 साल की उम्र में भी सेहतमंद, आंख में दर्द और दांत में तकलीफ मामूल की बात। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने सही नज़र ना आने की शिकायत की, 20 मिनट का ट्रीटमेंट हुआ और वो वापस चले गए। हुकूमत का बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात के लिए मशरूत इजाजत देने का इंदिया। प्रोग्राम टू राइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मरी का कहना था, अलीमा खान सियासी हो चुकी हैं। उनके अलावा अगर कोई बानी पीटीआई से मिलना चाहता है तो सियासी बयान ना देने की यकीन दहानी करवाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी तो वो मुलाकात हो सकती है। तीरा जिरगे के बाद ये कहना ठीक होगा कि वज़ीर आला केपीके ने इस मामले पर असेंबली में भी झूठ बोला। एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनामी ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक़ को मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा, बैनुल अक़वामी साख का मामला है, मोदी को जवाबदेह बनाना चाहिए। वाज़ेह हो गया, मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक़ है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा, मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरे इसराइल के 3 रोज़ में बाद लिखी गई, जबकि कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इसराइल में क्यों नाचे गए, इससे सदर ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ? ईरान के 2 शहरों में धमाके, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हवास शहर में गैस धमाका, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बंदर अब्बास में गैस के इखराज से धमाका, बच्ची जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। धमाके में 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर तबाह और दुकानें मुतासर हुई। ईरानी मीडिया की पासदारान इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की अफवाहों की तरतीब। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारी 3 फलस्तीनी बच्चियों समेत मजीद 31 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाके और सड़कों को निशाना बनाया, कई मकान और गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक 524 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का आज पैदल आमद और रफ्त के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। रफा बॉर्डर आने वाले अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले हासिल करना ज़रूरी होगी। उधर लंदन में फलस्तीनी आवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा, शुरका का क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दामात और गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालिबा।